ایک گناہوں کا یہ بھی وبال کہ نیک عمل کی توفیق چھن جاتی ہے، دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا، تہجد کی توفیق نہیں ملتی، تکبیر اولیٰ کی توفیق نہیں ملتی، مسنون دعائیں بہت سارے لوگوں کو یاد ہوں گی، موقع پہ پڑھنی یاد نہیں آتی، یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ ہمیں ایک حافظ قرآن نوجوان ملا، کہنے لگا حضرت حفظ قرآن کیا ہوا تھا 9 سال میں، کبھی ناظرہ بھی قرآن ختم نہیں کیا ہے، توفیق چھن جاتی ہے، فجر کی توفیق نہیں ملتی، قضا ہو جاتی ہے، آنکھ نہیں کھلتی، الارم لگا کے رکھتے ہیں، الارم بھی بند کر دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کیا یا نہیں کیا۔ تو ایک گناہوں کا یہ بھی وبال کہ نیک عمل کی توفیق چھن جاتی ہے، دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا، بس ہاتھ اٹھائیں گے اور آدھے منٹ کی دعا، بس رونا تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہانا تو بڑی دور کی بات ہے، آنکھوں میں قحط سالی ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتی، یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ بے برکتی ہوتی ہے زندگی میں، جو کام میں ہاتھ ڈالو وہی ادھورا، کوئی کام سمٹتا نظر نہیں آتا، ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے۔ وہ جی بڑے لوگ بچی کا رشتہ دیکھنے آتے ہیں، خوش ہو کے جاتے ہیں، دوبارہ رابطہ کوئی نہیں کرتا، وہ جی بچے کا کوئی بزنس کا سبب نہیں بن رہا، یوں لگتا ہے کہ اتنی محنت کے باوجود کام سمٹتا نظر نہیں آتا، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بے برکتی ہوتی ہے، نہ وقت میں برکت، نہ صحت میں برکت۔ اب 22 سال کا نوجوان ہو اور شکایت کرے گی کہ مجھے لو بیک پین ہے، تو یہ بے برکتی کے سوا اور کیا ہے؟ 18 سال کا نوجوان حضرت بیٹھتے ہوئے اٹھتا ہوں آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے، 18 سال کی عمر میں صحت میں برکت ہی نہیں رہی، تو نہ وقت میں برکت، نہ صحت میں برکت، نہ رزق میں برکت۔ جتنے گھر کے افراد ہیں سب کے سب کمانے والے، خرچے پورے نہیں ہوتے، اس کو بے برکتی کہتے ہیں۔ تو گناہوں کے وبال، ایک وبال یہ بھی ہے کہ نعمتیں زائل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ خود کہتے ہیں حضرت ایک وقت تھا لوگوں سے لاکھوں لینے تھے، آج ایک وقت ہے کہ لوگوں کو لاکھوں دینے ہیں۔ ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہ جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے، تو گناہوں کی وجہ سے اللہ نعمتیں واپس لے لیتے ہیں۔ تو آخرت میں تو جو سزا ملے گی وہ تو اپنی جگہ، دنیا میں ہی ان گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں ہوتی ہیں انسان کے سر پر۔ اس لیے ان گناہوں کا ایک ہی حل ہے کہ انسان ان سے توبہ کرے۔